وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم الكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا ليلنا واذكروا نهارنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اجر و ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ محبت اور عقیدت سے ضرور بات کر لیجیے. اور محترم وقابل صدر کرام حاضرین مجلس اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلام مائیں اور بہنوں، آج کی اس جامع مسجد میں قرآن مجید کے حوالے سے واضح مصنوعات علماء کو دکھایا موجود ہے. اور ہم تمام سورت اور سورت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر اس مسجد میں جمع ہوتے ہیں. اللہ پاک پوری زندگی اپنی محبت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ موجود ہوگا. تو عرش کے سائے میں جن آدمیوں کو سایہ نصیب ہوگا ان میں دو آدمی وہی ہوں گے جو صرف اللہ کی محبت کے اوپر جمع ہوئے. کہ اللہ ہمیں پورے زندگی اسلام کو ثابت کرنا عطا فرمائے. یہ پہلے سال کا آخری مہینہ ہے جس کو شعبان المعظم کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے.
اس سے پہلے رجب کا مہینہ تھا اور اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے. اور یہ تینوں مہینے ہم بابر کرتے ہیں. امام الانبیاء حضور کی دنیا سید الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو اللہ کے حضور دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں اتنی عمر دے دے کہ ہم ماہ رمضان کو پا لیں. امام الانبیاء کی دعا پر اللہ نے قبول فرمایا ہے کہ پچھلے مہینے کے اندر بھی برکت ہے اور اس ماہ کے اندر بھی برکت ہے. اور ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رجب کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسے سمجھو جیسے پرانے مہینے کی فضیلت باقی کتابوں پر. اتنی کتابیں تمام کتابوں سے اعلیٰ اور افضل کون سی کتاب آتے جاتے رہتے ہیں. تو سب کتابوں سے اعلیٰ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. اور شعبان کی فضیلت دیگر مہینوں پر ایسے سمجھو جیسے امام الانبیاء کی فضیلت تمام انبیاء پر. ایک لاکھ 24,000 انبیاء و رسول اللہ نے محفوظ فرمائے تو ان تمام میں سب سے اعلیٰ اور افضل کس پیغمبر کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو یقین کر رہا ہوں کہ دونوں بڑھایا لیکن لگتا ہے کہ آدمی کو زیادہ ضرور ہوا. اگر ایسی بات دعا کر لیتے ہیں تو آگے تو ہو گئی ہے. کیا باتیں آپ کو اور رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی تمام مخلوق پر. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ شعبان اللہ کی نگاہ میں رسول کی نگاہ میں بڑا بابرکت مہینہ ہے. حتیٰ کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ سب سے زیادہ نفل روزے اس شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے اکثر. لیکن یہ روایت سن کر آپ سمجھ سکتے نہ ہو جانا کہ ہم بھی اس میں روزے رکھیں. آج یہ بولنا ہے کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو کلا تصویر ہو چکا ہے کیونکہ رمضان کی تیاری شروع کرو. جب اتنی کمزوری کا ہو جائے تو آپ رمضان کے ہونے درست کرو. آپ کی بات کو سوال میری اور آپ کی ہدایت آپ نے دے دی. رحمان فرمائی کہ جب نصف شعبان کلا تصویر جب نصف شعبان گزر جائے تو بولے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو مسلسل روز رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو آپ نے پورے شعبان کے روزے رکھے جیسے رمضان میں پورے روزے رکھے.
مسلمان بڑی عظمت والا مدینہ ہے. اب اس مانتے ہیں اللہ پاک نے ایک رات میرے اور آپ کے لیے مداحت فرمائی عبادت کے حوالے سے. جسے میری اور آپ کی زبان میں شبد برات کہا جاتا ہے. بارات نہ کرنا برات. قرآن کا الفاظ آپ کو یاد ہوں گے کہ براءۃ من اللہ و رسولہ. برات کا معنی ہوتے ہے بری ہونا. بارات وہ ہے جو دلہا میاں کے ساتھ جاتے ہیں لوگ، انہیں بارات کہا جاتا ہے. یہ برات ہے. تو شب برات کے معنی ہوں گے بری ہونے کی رات. اب آپ کہیں گے کہ بری ہونے کی رات کا کیا مطلب ہے؟ احادیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چلو بھائی تم سر کر سب لوگوں کی نگاہ ادھر. نہ آواز تو آ رہی ہے لیکن توجہ نہیں ہے. وہ اصل میں نگاہ جاتی ہے جب بندہ کام جاتا ہے دیکھنے چیک کر لو بھائی. چل میں آگے چلوں. یار بار تو برات کے معنی کیا ہے بھائی؟ بری ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. برات مسکراتی ہے اسی طرح. تو اس رات میں اللہ امت محمد کے اوپر فضل اور کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نہیں فرما دیتے. اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بھی کوئی لوگوں کی شفاعت کرنا آنے کی طرف. اس رات کا دوسرا نام لیلۃ المغفرۃ ہے، بخشش کی رات. امام الانبیاء حکیم کبریا جناب محمد مصطفیٰ سب پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ عرب میں قبیلہ ہے بنو کلب، اور اس قبیلے کے بعد سب سے زیادہ بکریاں ہوتی ہیں. اتنا بڑا قبیلہ. آپ نے فرمایا کہ اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہو ان سے کہیں زیادہ اللہ حضرات میری امت کے گنہگار لوگوں کو مغفرت کا فیصلہ کرا. اس بنیاد پر اس رات کو لیلۃ المغفرۃ کہا جاتا ہے. اللہ ہماری مغفرت فرمائے. لیلۃ الرضوان بھی اس رات کا نام ہے. آپ نے صرف ایک ہی نام یاد رکھا ہے شب برات، لیکن علماء تفسیر نے اس رات کے جو نام لکھے ان میں ایک لیلۃ الرضوان بھی ہے. یعنی رات کی ہونے کی رات. اللہ پاک اس رات میں امت محمد کے لوگوں سے اپنی رضا کا جو اعلان فرماتے ہیں. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نام اور نقل کیا ہے لیلۃ الصدق. صدق کا معنی ہے اسلام. وہ اسلام کی رات ہے. اس رات کے اندر انسانوں کے عمر کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، تمام چیزوں کے حوالے سے وہ یقیناً کو لکھنا شروع کر دیا جاتا ہے.
قرآن مجید نے اسے لیلہ مبارکہ کے نام سے بیان کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ قرآن مجید اللہ نے نازل کرنا تھا نا دنیا میں، نازل کون سی رات میں ہوا ہے؟ لیلۃ القدر میں۔ کون سی رات میں؟ انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا جو فیصلہ کیا وہ کون سی رات کے اندر کیا؟ شب برات، جسے قرآن لیلۃ المبارکہ کہا۔ اب یہ مبارکہ کا لفظ برکت سے ہے۔ برکت کے دو معنی آیا کرتے ہیں لغت عرب کے حوالے سے۔ ایک برکت کے معنی رحمت کے اور فضل کے، جس طرح آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہاں فضل کے معنی ہے کہ اللہ کی آپ کے اوپر رحمت کی اور اس کا فضل، اور فضل کسی کہتے ہیں کہ فضل کا نام آپ نے سنا ہے لیکن معنی اس کا آپ کو نہیں آتا۔ دوسرے معنی برکت کے زیادتی کے ہوا کرتے ہیں، اضافے کے، یعنی آدمی کی مال بڑھ جائے تو کہتے ہیں اللہ پاک نے برکت دی، یعنی بجائے 1 لاکھ روپے کی 2 لاکھ روپے، اور آدمی اضافہ ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ پاک نے برکت دی، 1 بیٹے کی بجائے 2 بیٹے ہو۔ آپ کے مال مویشی میں برکت آ گئی کہ اللہ پاک نے مجھے بڑی برکت سے نوازا ہے، یعنی بچہ 1 بھینس کی 2 بھینس ہو جائے مثال کے طور پر، یہ چیز بھی کیا کہہ رہا ہے یہاں معنی اضافہ ہے۔ تو اس رات کو اللہ نے لیلہ مبارکہ قرار دیا، تو یہ رحمت کی رات بھی ہے اور اضافے کی رات بھی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب اس رات کا سورج غروب ہو جاتا ہے اللہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں۔ اللہ کی حضور سے آواز آتی ہے اللہ حرم مستغفرین فاغفر اللہ، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، حرم مستغفرین۔ تو اصل کے دوستوں امام الانبیاء کے الفاظ پر قربان جائے، فصاحت البلاغت کے اوپر قربان جائے۔ اس رات کے اندر عبادت گزاروں کو نہیں بلایا جا رہا کہ ہے کوئی آدمی تہجد گزار جو میرے دروازوں پر آ جائے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کو نہیں بلایا جا رہا کہ ہے کوئی آدمی صدقہ و خیرات کرنے والا کہ آئے میرے دروازے پر۔ اس رات قرآن مجید پڑھنے والوں کو دعوت نہیں دی جا رہی کہ ہے کوئی آدمی قرآن پاک پڑھنے والا کہ میرے دروازے پر آ جائے۔ اللہ کا لازہ پیغمبر کہتا ہے کہ اللہ کی حضور سے آواز آتی ہے کہ ہے کوئی گناہ گار جو اپنی مغفرت کے حوالے سے میرے دروازے پر آئے۔ مجرموں کو بلایا ہے، گناہ گاروں کو۔ ہم عموماً یہ کرتے ہیں ساٹھی کون سن گیا زندگی گناہ گار بن گیا، یہ بات ذہن سے نکال تو سنتا اللہ گناہ گاروں کی عموماً کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو یہ گناہ گار آدمی ہیں، ہماری کون سنے گا؟ آپ نے وہ اللہ آپ کی بات سنتا ہے نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ ان کو بلایا جا رہا ہے ہر دن مستغفر ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا گناہ گار آدمی۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ گناہ گار کو کیوں بلایا، اسے کیوں پکارا ہے اللہ کی رحمت میں؟ کیونکہ جب آدمی چھوٹا بڑے کی نافرمانی کر لیتا ہے تو چھوٹا اس کے دروازے پر جاتے ہوئے اس کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر باپ کی گستاخی بیٹا کر لے، اللہ ہر بیٹے کو اپنے باپ کی گستاخی میں محسوس کرنا ہے۔ ہاں آج یہ روشن کیا دور میں نہیں، نوجوان
اپنے ماں باپ کی مطابق اتنا ماشاء اللہ تو جتنا ہو جائے گی عموماً یہی معاملہ ہے. باپ کو کئی بڑی بات کو وہ لگا اور عجیب عجیب القابات سے یاد کرتے ہیں، ماں کو عجیب الفاظ سے یاد کرتے ہیں اگر وہ کوئی نصیحت آموز بات کرتی ہے، حتیٰ کہ ایسے جملے سننے میں آئے ہیں کہ بیٹا اپنی ماں کو کہتا ہے کتی بھونکنا. میں نے اپنے کانوں سے، یہ بھی دوسرے کی بات نہ کریں گا، اپنے کانوں سے میں نے اپنے محلے میں ایک نوجوان کو اپنی ماں کو کہا بولیے بولی. ارے آپ کتنی بڑی بات ہے، آپ مجھ سے جا رہی کہ حکم کو سنا یہ ہمارے نام نوجوان. میرے نوجوان ساتھیوں، تم نے بھی ماں باپ بننا ہے کسی دور میں جا کر، لیکن اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ وفا کا معاملہ کیا ہوگا، اکرام اور تعظیم کا معاملہ کیا ہوگا، تو آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعظیم کا معاملہ ہے. حدیث آ گئی کہ ذہن میں ترمذی حدیث کی کتاب ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بوڑھے کا اکرام کرتا ہے، یعنی کوئی بوڑھا آپ کے سامنے آپ اس کے اکرام کر دیا، تو جب تم بڑھاپے کے عالم میں پہنچو گے تو اللہ تمہارا اکرام کرنے والا بھی کسی نوجوان کو بنا دے گا. یہ آپ کا فرمان ہے. تو اس بات سے نوجوان ساتھیوں، اگر عام بوڑھا بھی مل جائے تو اس کا اکرام ہے. وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک نوجوان اپنے باپ سے اکتا کر اسے گٹری میں باندھ کر لے جا رہا تھا نہر کے اندر پھینکنے کے لیے. جب وہ پھینکنے لگا تو باپ کہنے لگا کہ ذرا آگے پھینک، یا نہ پھینکنا. کیوں؟ کہ میں نے بھی اسی طرح اپنے باپ کو اس مقام پر پھینکا ہے. اگر اتنا کی بات ہوگی تو اولاد آپ کے ساتھ یہی کردار کرا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا، حسن سلوک کا، بھلائی کا برتاؤ کرو گے تو آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی انشاءاللہ. تو اس بات میں میرے نوجوان ساتھیوں، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں، اگر ماں باپ کی دل بات آپ کو بری بھی لگے چپ کر جاؤ. اور قرآن نے تو مستقل کہا کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، کہ اگر اف کہنے سے بھی ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہو تو ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ ہو. کہ میری آپ کی زبان میں ہوں کہ ماں باپ کو ہوں تک بھی نہ ہو. بات آئے یہ میرا موضوع ہے. اللہ پاک ہر نوجوان کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے. آمین. اگر باپ کی گستاخی بیٹے نے کی ہے، بیٹا باپ کے سامنے جاتا ہوا شرم محسوس کرو. اور اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کا گستاخ بن جائے، نافرمانی کی ہو، تو وہ شاگرد بھی استاد کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کرے گا. اگر کسی مرید نے اپنے پیر کی گستاخی کی، نافرمانی کی، وہ اس کے سامنے جانے سے نہیں کرتا ہے. تو گویا چھوٹا اگر بڑے کی نافرمانی کر لے تو اس کے سامنے جانے کو وہ شرم اللہ کی رحمت کے قربان ہے. کیونکہ میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اب اللہ کی رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ کہیں میرا بندہ نافرمانی کی وجہ سے میرے دروازے پر آنے سے کرنی نہ کترائے، شرم محسوس نہ کرے کہ میں نے تو پوری زندگی پورا سال اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے. کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ اپنے دروازے سے مجھے دھکا دے دے. اس بات سے اللہ کے میں نے تم سے تحجد کی دولت نہیں مانگی، قرآن مجید کی دولت نہیں مانگی، ہر دن مستغفر فاغفر اللہ، پوری زندگی پورا سال گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا رہا. آج وہ اپنے گناہوں کی کشی میں دروازے پر لے کر آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا.
آج جو گناہوں کی بوجھ لے کر تیرے دروازے پر آ جا، تیرے دل سے گناہوں کی چائے مٹا کر میں صاف اور شفاف تیرے دل کو بنا دوں گا۔ اس واقعہ تک کہ ان جب آتا کہ ہر دن مستقبل وَأَغْفِرُ لَهُ، کوئی ہے مجھے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ مانو انشاءاللہ ہوگا کہ میں آپ کو غالب بنا مغرب کے بعد مانگو، میں یہ نہیں کہتا ساری رات آپ جاؤ، کیونکہ مغرب کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہوا اور ادھر سے اللہ کی طرف سے آواز آنی شروع ہو گئی، آپ مغرب کی نماز پڑھو، بعد جماعت اللہ سے معافی مانگو۔ لیکن ہمارا کردار انوکھا کردار ہے، ادھر سے آواز آتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اور ادھر ہمارے نوجوان اور باقی بڑے لوگ بھی ہاتھ میں آتش بازی پکڑ کر آسمان کی طرف چلانے والے ہو جاتے ہیں۔ ادھر اللہ کی طرف سے آواز ہے کہ میں بخشش کے لیے بلا رہا ہوں، اور ہم بجائے بخشش مانگنے کے اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ اللہ رحمت لے کر بیٹھا ہے، ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ برکت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ہم بے برکتی کے حوالے سے گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ رحم کرنا چاہتا ہے، ہم اللہ کے رحم کو لینا نہیں چاہتے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، بہیقی حدیث کی کتاب ہے، جو اس رات مغفرت مانگے گا اللہ مغفرت عطا فرما دیں گے، اور جو آدمی اللہ کا رحم مانگے گا اللہ اس کے اوپر اپنا رحم کا معاملہ فرما دیں گے۔ لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ تہیہ کر لو کہ آپ نے آتش بازی کے لیے کھانے کے لیے دیو اپنے اولاد کو، خوب دو، کھائیں پیئیں، کلوا واشربوا قرآن کہتا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے قطعاً اپنی اولاد کو پیسے نہ دو۔ آتش بازی پٹاخے چلانا، چلو اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہم بھی مان لیں، اس میں بجائے نقصان کی اور کچھ نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا اور مولا نے فرمایا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، نہا عن اضاعۃ المال، آپ نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ یہ مال کو ضائع کرنے کے حوالے سے بات ہے۔ ایک آگ لگا دیے، ایک آدمی 10 روپے دے اور اس میں آگ لگا دے تو ہر آدمی کہے گا بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اگر آتش بازی خرید کر آپ نے چلا لی، یہ بھی تو آگ لگانے والی بات ہے۔ یا تو بتاؤ اس میں آپ کا کوئی جسمانی فائدہ یا آپ کا کوئی روحانی فائدہ، حتیٰ کہ بجائے فائدے کے نقصان تو ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر چھت کے اوپر گر جائے، کوئی چیز بڑی ہو اس میں آگ تو لگ سکتی ہے، یہ بچے کے ہاتھ میں پٹاخہ چل جائے، آپ کے بچے کا ہاتھ جل جاتا ہے، دکان کے اندر جل جائے، دکان جل جاتی ہے، نقصان ہوگا، فائدہ نہیں۔ اس بات سے بھائیو ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں، باقی ہمارے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں کہ ہم آپ کو زبردستی اسے منع کریں، لیکن کہنے کا یہی ہے، بچے سے کہو بیٹا ٹافی لے کر کھا لو، بسکٹ لے کر کھا لو، یا کسی راضی کی دکان پر جا کر دودھ لے کر پی لو، کیلا لے کر کھا لو، اور کوئی چیز لے کر کھا لو، لیکن جب آتش بازی نہ چلاؤ، اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ تہیہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو سمجھائیں گے۔ اگر آپ میری اس بات پر ہاں میں ہاں ملا دیں، انشاءاللہ سمجھ لو کہ آپ کا درد کامیاب ہے۔ اللہ جو رہے گا، انسان کر ہی سکتا ہے، تو باقی اللہ کے اختیار ہے۔ تو پہلی آواز آپ یہ کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے کیا کروں؟ اور دوستوں کے دوستوں واقعی ہی یہ مغفرت کی راہ ہے، واقعی ہی یہ مغفرت کی راہ ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ بخشتا ہے۔ اگر کوئی آدمی توبہ کرے اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تابعی ہیں۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی، یعنی صحابی اسے کہتے ہیں جس نے امام الانبیاء کی کیا کی زیارت کی۔ صحابی بہت بڑا شرف، بہت بڑا مقام ہے صحابی ہونا، کہ جن کو اللہ نے نعمت عطا کر دی وہ نہیں کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک صحابی رسول نے آپ کی زیارت کی ہے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکات دی، نہ قرآن کی تلاوت کی، تو میرے دوستو مرنے کی دیر ہے، سیدھا جنت کے اندر چلا گیا۔
یہ صحابیت کا مقام ہے۔ اور اگر اس بات کو اور سمجھنا چاہو کہ صحابی کس قدر اہم ہوتا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سب کے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، جب بھی ولی کا تذکرہ ہے تو فوراً کو رحمۃ اللہ علیہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انبیاء اولیاء کے سردار ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے سوال کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز صاحب تھے، خلیفہ ہوئے اور بڑی زبردست خلافت کی ہے، حضرت امیر معاویہ صحابی تھے۔ کسی آدمی نے سوال کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ میں کیا فرق ہے؟ اب امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے، صحابی کا مقام تابعی سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا یہ سوال کرتا ہے امیر معاویہ حضور کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جس گھوڑے پر سوار ہو کر گئے اور اس راہ میں جو گرد و غبار اڑا ہے اور وہ گرد و غبار امیر معاویہ کے گھوڑے کے نسلے میں جم گیا ہے، اس گرد و غبار کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ میرے دوستو، اصحاب رسول کے ان گھوڑوں کی جن کے اوپر انہوں نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں دوڑائے، اللہ نے قرآن مجید میں ان کی قسم کھائی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ جب گھوڑوں کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جو ان گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں گئے۔ تو اس بات سے جب صحابی رسول کی بات آئے تو اس کے مقام اور مرتبے کو پہچانا۔ ساری دنیا کے غوث قطب ابدال ایک طرف اور اپنا صحابی ایک طرف، اس صحابی رسول کا مقابلہ ساری دنیا کے غوث قطب ابدال نہیں کر سکتے۔ یہ شرف ہے کس وجہ سے؟ امام الانبیاء کے چہرہ انور کو دیکھنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی رسول سے بات آ گئی، بھئی آپ جماعت کتنے بجے؟ ایک صحابی رسول تھے، کیونکہ بات سے نکل پڑتی ہے، حالانکہ میں سوچ کر بھی نہیں آیا تھا تو آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، میں بہت کچھ سوچ کر آیا، لیکن آپ کے چہروں کی برکت ہے کہ آپ کے چہروں کی وجہ سے اللہ پاک ذہن کے اندر بات ڈال دیتا ہے۔ اب یہ بھی بات سمجھ لو کہ آپ کے چہروں کی برکت ہے۔ کوئی آپ میں سے کہہ دے لو کہ ہم تمام کو اتنا بڑا بنا دیا کہ ہمارے چہروں کی وجہ سے آپ کے دل میں بات آ جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مفتی محمد حسن، جو جامعہ اشرفیہ کے بانی، جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ پر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، نہیں وہی آخری سال پڑھا ہے، حدیث کی کتابیں۔ وہ آخری عمر کے اندر ان کا پاؤں کٹ گیا تھا کسی بیماری کی وجہ سے۔ نیلا حکومت آپ نے دیکھا ہوگا شاید لاہور جانے والے ساتھ، وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے، اس میں درخت دیا کرتے ہیں مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، پرانے مجید جس طرح ہم آج درخت میں جمع ہیں، لیکن ان کی رہائش اوپر جو بات ہے سامنے ایک مدرسہ ہے۔ اب حضرت مفتی صاحب معذور ہونے کی بنیاد پر نیچے نہیں آ سکتے تھے مسجد میں، آپ جیسے شائقین تھے درس سننے والے، آپ کا شوق بھی قابل دید ہے، میں ایک جگہ اور کی طرف دیتا ہوں لیکن وہاں اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا آپ کو شوق کی وہاں سے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ توتل قابل مثال ہے گاؤں جہاں درس قرآن مجید سننے کے لیے ماہانہ طور پر اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جتنا اشتہار شائع کر کر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ یہاں تو مقامی لوگ ہیں نا، لیکن وہاں باہر ضرور آتے ہیں، لیکن آپ کا شوق قابل دید ہے، اللہ کی شوق میں اور برکت۔ میں ابھی سیاست سے پوچھتا تھا کہ ہم 5 سال کی محنت کریں، ہماری محنت کا کچھ فائدہ بھی ہے، وہ اللہ تو ہمیں اجر دے گا، لیکن لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہے یا نہیں؟ تو مجھے کہہ رہا ہے نہیں بڑا فائدہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے اس درس قرآن مجید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو مفتی صاحب سے لوگ کہنے لگے حضرت مائک ہم اوپر لگا دیتے ہیں آپ کی رہائش کا اور ہم نیچے مسجد میں بیٹھ جایا کریں، آپ قرآن بیٹھے بیٹھے ہمیں درس قرآن نہیں دے دیے گا۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی
تمہارے چہروں کے دیکھنے کی وجہ سے جو اللہ میرے ذہن کے اندر مضمون القاء کرتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ یعنی آپ کے چہروں پر جو میری نگاہ پڑتی ہے اور آپ کے چہروں کو دیکھنے کی وجہ سے میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ کہاں جائیں گی؟ تو یقین جانیے یہ عہد اللہ کی بات ہے. تو یہ جب مسلمان کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے واعظ کی، خطیب کی، مقرر کی، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے دل میں اللہ اس نبی کے حوالے سے واقعات ہوتا ہے. بہرحال کیا بات کر رہی حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ صحابی کا بہت بڑا مقام ہے. تو حضرت مالک بن دینار تابعی تھے. اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ لو، بات یہ چل رہی تھی جو میرے ذہن میں آ گئی، آپ بھی بھول گئے تھے. ایک صحابی رسول تھے، وہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھا کرتے تھے. کوئی آپ سے مسئلہ، کوئی سوال نہیں کرتے. کیا جس طرح محفل میں آئے بات پوچھ لی، اللہ کے رسول کی مسئلہ صرف آتے اور روک کر چلے جائیں. ایک دن آقا دو عالم نے کہا کہ یار میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، کبھی آپ کو جو حدیث نہیں بات کو سمجھانے کے لیے تو روزانہ میری مجلس میں آتا ہے، کوئی سوال بھی نہیں کرتا، کوئی بات بھی نہیں پوچھتا، کوئی مسئلہ بھی نہیں سامنے لاتا، تو کیوں آتا ہے؟ کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ کہنے لگے آقا صرف آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، صرف آپ کے انور کی زیارت. اللہ کے ذات میں پیغمبر نے فرمایا کہ قسم اللہ کی جس کے قبر حضرت محمد کی ذات ہے کہ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اس چہرے کو دیکھ لیا کہ آپ کے چہرے کو، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ ہے آپ کے چہرے انور کی برکت، اور یہ ہے شہاب کے رسول کا مقام. شہاب رسول جہنم میں نہیں جائے گا. اور آپ کے لیے بشارت سنا دوں، اگر آپ سچ تک گناہ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اگر غلطی کی بنیاد پر جہنم میں چلے بھی گئے تو آپ کے سجدے والی جگہوں پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے. انشاءاللہ جائیں گے نہیں، انشاءاللہ. ایک عجیب بات کی بخاری شریف اور سبق میں پڑھا رہا تھا. ایک صحابی رسول اپنے غلام کو مار رہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غلام پہلے دور کے اندر ہوا کرتے، وہ پیٹ رہے تھے. پیچھے سے حضور اکرم تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بھائی اسے نہ ماری، نمازی آدمی ہے، اور اللہ کو ناپسند ہے کہ کوئی آدمی نمازی آدمی کو کیا کرے، مارے. یہاں علماء نے ایک بات پوچھی، اگلی بار تب سناؤں گا جب باہر کرو گے انشاءاللہ ہم پوری زندگی نماز پڑھتے ہوگے. توفیق دینے والا ہے. یہاں علماء نے یہ بات لکھی کہ جب اللہ دنیا میں نمازی کو مارنا پسند نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیسے پسند فرمائے کہ کوئی جہنم داخل کرے. تو اس بات سے عادت بنا لو، جیسے مرضی پڑھو، گھر پڑھ لو، مسجد میں آ کر پڑھو. اب میرے اوپر فرمان لگا دینا نہیں، ترغیب دے رہا ہوں، نماز پڑھو صحیح. پھر آہستہ آہستہ آپ کا دل کرے گا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تو پھر مسئلہ اور بن جائے گا. بہرحال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرنے والا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ آپ کے چہرے انور کی برکات ہے کہ آپ کے چہرے کو جس نے دیکھا وہ بھی آگ میں، اور جس نے آپ کے چہرے کو دیکھنے والا جو آدمی ہے اس کے چہرے کو دیکھ لیا تو وہ بھی آگ میں. تمہارے دن دینار وہ آدمی جس نے بہار میں کیا کیے بھائی، پولیس کے محکمے تھے اور بہت بڑے افسر تھے. اب پولیس والوں کی زندگی آپ کے سامنے ہے، جو ان کے اندر برائیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، ہزارہ سے بیان، یعنی ان چیزوں سے بیان کرنے کی ضرورت. مالک بن دینار کہتے ہیں میں ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر آتا، گھر آنے کے بعد روٹی کھاتا، روٹی کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا، شراب پیا کرتا.
اللہ ہر مسلمان کو شراب نوش سے محفوظ فرمائے. آپ کو فرمایا کہ جس آدمی نے اس دنیا میں شراب پی لی اور بغیر توبہ کے مر گیا کل قیامت کے بھی شراب طہورا سے محفوظ رہے گا. یعنی قیامت میں بھی شراب ملے گی. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. نہ اس میں بہکنا ہوگا، نہ پیٹ کا درد ہوگا. جسے قرآن نے شراب طہورا کہا ہے وہ ایسی شراب ہوگی کہ آدمی پیے گا اور فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون. یعنی اس میں خوشبو ہی خوشبو ہوگی اور عجیب لذت اور عظیم حلاوت محسوس ہوگی. جس آدمی نے دنیا میں شراب پی لی وہ شراب سے محفوظ رہے گا. اللہ ہر مسلمان کو اس دنیا میں شراب نوشی سے محفوظ فرمائے. کیونکہ آج عام پانی کی طرح چل رہے ہیں. معزز لوگ کہلانے والے شراب نوشی ایسے کہ پیتے ہیں جس طرح کی 7 کی بوتل پی جاتی ہے. مالک بن دینار شراب پیتے کہتے ہیں اسی اسنا میں اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی دی. بیٹی تھوڑی سی سیانی ہو گئی. بیٹی کی ولادت پر مغموم نہ ہوا. یا ہمارے حافظ عالم صاحب بیٹھے ان کے والدین پریشان ہو گئے ایک بیٹی میں. امام الانبیاء کی جو نسل کا سلسلہ ہے وہ بیٹوں کے حوالے سے نہیں چلا. کن کے حوالے سے چلا ہے؟ بیٹی کے حوالے سے چلا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا. تو بیٹی اللہ کی بہت بڑی ایک رحمت ہے. اسے پورا رحمت. ان معاشرے کی خرابیوں نے اور ان چیزوں نے ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بیٹی ہونی چاہیے. نہیں بھائی، لیکن کل قیامت کے دن یہ بیٹی آپ کے لیے جہنم سے آڑ کر جائے گی. جہنم کے درمیان اور آپ کے درمیان آڑ بڑھ کر کھڑی ہو جائے گی کہ نہیں میرے ماں باپ جنت میں جانے چاہیے، جہنم میں نہیں. مالک بن دینار کہتے وہ چھوٹی سی بچی اللہ پاک نے مجھے دے دی. تھوڑی سی بڑی ہوئی. جب میں گھر آتا تو میرے پاؤں کے ساتھ سے پڑ گیا، میری گود میں بیٹھ جایا کرتی. اب جب میں کھانا کھانے کے بعد شراب پیتا تو میری بیٹی گلاس کے اوپر ہاتھ مارتی اور شراب گھوڑے نہیں ہوتا. کبھی زمین کے اوپر گراتی، کبھی دامن نہیں ہو جاتی. لیکن ہوا ایسے کہ وہ بچپنے کے اندر انتقال کر گئے، چھوٹی سی بچی. اور جس آدمی کی اولاد بچپنے میں انتقال کر جائے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، جلد و قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کل قیامت کے دن شیر خوار جو بچہ دنیا سے چلا گیا ہے آپ کو زبردستی جنت میں لے جائے گا. زبردستی جی اللہ سے لڑ کر لے جائے گا. ماں باپ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، فرشتے گرفتار کر کر لے جا رہے ہوں گے. یہ چھوٹے بچے اور بچیاں ان فرشتوں سے جھگڑیں گی کہ چھوڑ دو، ہمارے ماں باپ ہیں، ہم انہیں جنت میں لے کر جائیں گے. فرشتے کہیں گے ہم سے رہنے کی ضرورت ہے، اللہ کو جا کر لڑو گا. اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے. بلا پھر اللہ کہیں گے وہ جھگڑا دو بچوں، یعنی امام الانبیاء کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہیں گے الحمد النظام ہو جھگڑا دو بچوں، جاؤ تمہاری خواہش کے مطابق آج میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہارے ماں باپ بجائے جہنم میں جانے کی جنت میں چل جائیں. تو ان کے اوپر زیادہ جزا و قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رونے بیٹھ جائیں کہ میری بچی مر گئی، میرا بیٹا مر گیا. بہرحال مالک بن دینار کی وہ بچی فوت ہو گئی. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں یہ شب رات کی رات کی آنے والی، میں آیا روٹی کھائی، میں آیا روٹی کھائی شراب اور سو گیا. سونے کے بعد دیکھا کہ عالم محشر قائم ہے، میرے پیچھے ایک اژدہا لگا ہوا ہے اور ایک آگے بڑا خوبصورت بوڑھا آدمی موجود ہے، سفید لباس کے اندر، خوش نما چہرے والا. اب وہ پیچھے اژدہا ہے، بہت بڑا سانپ ہے، اور وہ بوڑھے آدمی سے میں کہتا ہوں کہ مجھے اس سے بچاؤ. وہ بوڑھا کہتا ہے میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس سے بچاؤں، یہ اژدہا ہے، میں کمزور آدمی ہوں.
اب جو آگے توڑے تو دیکھا کہ آگے ایک آگے خندق ہے، اس میں آگ روشن ہے۔ مالک بن دینار کہتے میرے بس کی بات نہیں تھی کہ میں اس خندق کو عبور کروں، پیچھے اژدہا آگے خندق، میں گھبراہٹ کے عالم میں ہوں۔ تو فوراً ایک آواز آئی کہ تو اس خندق میں گرنے کے قابل نہیں۔ جب یہ آواز آئی تو کہتے میری ڈھارس بن گئی، مجھے حوصلہ ہو گیا، میرے دل کو سکون سا ملا۔ اتنے میں وہ میری بچی جو دنیا سے انتقال کر گئی تھی نمودار ہو، اس میری بچی نے ایک ہاتھ اژدہا کی طرف کیا اور ایک میری طرف کیا۔ اس بچی کے ہاتھ کرنے کی دیر تھی کہ اژدہا اس مکان کو دور بھاگ کر چلا گیا۔ اب وہ بچی پھر میری گود کے اندر آ گئی، یعنی جیسے زندہ تھی جب آیا کر گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے سوال کیا تو بیٹی نے مجھے بتا دیا اژدہا کون اور بوڑھا کون۔ اب وہ بچی جواب دیتی ہے کہ ابو یہ اژدہا آپ کے برے اعمال سے جو سانپ کی شکل میں اللہ پاک نے آپ کو دکھائے، اور وہ بوڑھا آپ کا نیک عمل کا، آپ کے گناہ زیادہ تھے نیک عمل تھوڑے تھے، گناہ آپ نیک عمل کے اوپر غالب آ گئے۔ بچی جو میں کیا کروں اس مقام پر؟ میرے دوستوں وہ بیٹی آپ کی گود میں بیٹھ کر کہتی ہے کیا رمیان الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، کیا ان مومنوں کو وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے تمہارے دل جھک جائے، تمہارے دل کے اندر حضور پیدا ہو جائے؟ میں نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ بیٹی تم تو دنیا کے بچپنے کے عالم میں آ گئی تھی، تم مجھے قرآن سناتی ہوئی نظر آتی ہے، آیات پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، کیا تم اس مقام پر قرآن پاک پڑھتی ہے؟ وہ بچی جواب دیتی ہے ہم اس مقام پر تمہیں قرآن سے زیادہ جاننے والے، تم اتنی قرآن کی معرفت نہیں رکھتے جن سے ہم اس مقام پر قرآن کی معرفت رکھتے ہیں۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے سوال کیا کہ بیٹی تم یہاں کیا کرتی ہو؟ بیٹی نے کہا کہ وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس مقام پر اللہ پاک نے ہمیں بٹھا دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیا جو دنیا سے اس عالم کے اندر آتے ہیں، تو اللہ کی حضور سے عبادت کر کے اللہ ہماری عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ میرے دوستوں صبح اٹھ کے شب برات کی شعبان کی بدن میراث کی حضرت مالک بن دینار کی بیٹی کا آیا پلٹ گئی، قرآن مجید اثر کر گیا، بیٹی کی باتیں آپ کے اوپر اثرات ہو گئی۔ صبح اٹھ کر اللہ کے حضور کے لگے کہ اللہ میں نے اب تک زندگی گناہوں کی اندر گزاری، میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف فرما دے۔ اللہ میں تیرے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہوں میری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اللہ میری بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ میرے دوستوں مالک بن دینار نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو نا، الاولیاء پڑھ کر دیکھ لو کہ آج اولیاء اللہ کی فہرست میں مالک بن دینار کا نام آتا ہے۔ اس بات سے اگر ہم بھی معافی مانگیں گے اسلام تو اللہ ہماری معافی کو بھی قبول فرمائے گا، ہم توبہ کی درخواست دیں گے اللہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، ہم مغفرت کے حوالے سے سوال کریں گے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو پہلی آواز آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے کیا کر دوں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے کیا کر دوں؟ میرے دوستو اللہ کی رحمت پر قربان جاؤں، آج میں ایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے عجیب بات سامنے آئی۔ آدمی سونے کے عالم میں کروٹ بدلتا ہے، کروٹ بدلتے بدلتے کہہ دیتا ہے یا ربی، کیا کہا؟ یا ربی، اور یا ربی کے الفاظ عجیب ہیں۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اور ہارون کافا انسان کی تفصیل ہے، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر ایک روایت کو نقل فرمایا حضرت زکریا کی دعا کے حوالے سے۔ حضرت زکریا نے کہا تھا ربی، اے میرے رب، سارے بولو اے میرے رب، ہاں سب کے رب ہی میں جائیں۔ حضرت موسیٰ کریم نے کہا یا ربی، اللہ کے حضور سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ سیدنا موسیٰ کریم ناز والے پیغمبر، محبت
والے پیغمبر اللہ سے کہنے لگا اللہ کی جو یا ربی کہنے پر کوئی کہا لبیک یا عبدی، یہ صرف میرے لیے ہے یا ہر آدمی کے لیے جو بھی یا ربی کہے گا؟ اب سیدنا موسیٰ کلیم تو لاڈلے پیغمبر تھے نا، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے ان کی قبر مبارک پر۔ اللہ کی حضور سے آواز آئی کہ موسیٰ کلیم صرف تیرے لیے نہیں بلکہ جو بھی میرا بندہ یا ربی کہے گا اس کے جواب میں کہوں گا لبیک یا عبدی، حاضر ہوئے میرے بندے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اگر آپ یا ربی کہیں گے تو اللہ کیا کہے گا؟ لبیک یا عبدی۔ اللہ کو بلاؤ تو صحیح کرو، مانگو تو صحیح، ہم وقت اپنی رحمت کو لے کر تیار ہیں، لیکن کبھی صرف ہماری طرف سے۔ وہ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے 40 سال تک یا سنم کہہ کر اپنے معبود کو بلاتا رہا، لیکن ایک دن بھولے سے نکل گیا یا سمجھ۔ اب سمجھ کے معنی کیا؟ ایک سید شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ الصمد لفظ ہے نا، اللہ عموماً اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ بے نیاز، لیکن یہ ترجمہ کما حق کو اس کے معنی کو ادا۔ حضرت شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ نرادھار ہے، اللہ۔ اب شاید ہندی سمجھنے والے جو باہر یہاں بیٹھے وہ جملے کو سمجھ گئے کہ نرادھار کا کیا مطلب ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیل کے اندر تھے، حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ اب شاہ جی میں نرادھار کا معنی سمجھ نہ سکے کیونکہ نرادھار ہندی زبان کا لفظ ہے۔ ایک ہندو صاحب علم آدمی تھا جیل کے اندر، حضرت شاہ جی اس کے پاس پہنچے کہ یہ شاہ صاحب نے ترجمہ کیا اللہ نرادھار ہے، نرادھار کا مطلب کیا ہے؟ اس ہندو نے چن کر کہا کہ نرادھار کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کام کسی کے بغیر رکے نہ اور اس کے بغیر کسی کے کام چلے بنے، اس ذات کو کہا جاتا ہے نرادھار، یعنی اس کا کام کسی کے بغیر رک نہیں سکتا، اور جس کا کام اس کے بغیر نہ ہو تو اسے سمجھ کہا جاتا ہے۔ تو وہ خود کا پجاری کہنے لگا یا سنم، کتنے سال تک کہتا رہا؟ 40 سال۔ ایک دن بھولے سے نکل گیا یا سمجھ، بھولے سے جان بوجھ کر نہیں۔ اللہ کے حضور آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، کہنے والے نے کہا اللہ اس نے تو بھول کر کہا ہے اور بھول کر یا سمجھ کہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آج بھی میں اسے جواب نہ دیتا تو صنم میں اور سمجھ میں کیا فرق ہوگا؟ صنم وہ جسے بلاؤ تو بولے نا، سمجھ وہ جب بلاؤ جس وقت بلاؤ جہاں بلاؤ تو اس وقت کہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں کیا ہوں؟ حاضر ہوں۔ اللہ من مستغفرین فارجولا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو کیا کروں؟ بخشش۔ دوسرا جملہ یاد ہے اللہ حل من مسترزقین فارزقون، کوئی ہے مجھ سے؟ ہاں بات رہے گی یا ربی۔ آدمی جب رات کو سوتا ہے کروٹ بدلتے کہہ دیتا ہے ہائے میرے اللہ، اب وہ کہہ دیتے ہیں کوئی جسم میں درد ہو تکلیف ہو، ہائے میرے رب، پنجابی ہائے میرے ربا، میواتی اے میرے اللہ، تو یہ الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے یا ربی کہا، اس کے علاوہ کوئی نیکی اس کے نام اعمال میں نہیں، صرف یہی یا ربی کے الفاظ۔ لیکن تھا صاحب ایمان کی بات ذہن رکھ لینا، ایمان بنیادی شرط ہے نیکیوں کی قبولیت کے لیے، اور اگر کوئی آدمی سکھ ہندو عیسائی مرزائی لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لے کر قیامت کے دن اسلام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صاحب ایمان ہونا ضروری ہے بھائی۔ کبھی میری گفتگو سننے کے بعد کیا تو پھر سارے بخش بخشائے ماشاء اللہ، نہیں، صرف صاحب ایمان۔ یا ربی ایک نیکی، اللہ کے حضور سے آواز آئی، وہ آپ کیا پریشان، میرے بندے کو کوئی نیکی نہیں، جہنم میں جانا۔
اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس میرے بندے کی ایک نیکی میرے نام آیا، اس کے نام آیا اعمال نہیں، اس کی آج میں بخشش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کیوں؟ اس نے تو صرف یا رب بھی کہا ہے۔ اب چونکہ اللہ تو دلوں کے اندر آنے والی بات کو بھی کیا کرتا ہے بھائی، میرے اور آپ نے جو مستقبل میں بات کرنی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وہ ایک طبقے کا جسے شیعہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کو پتا ہوگا، اللہ کو کیا ہوتا ہے پتا۔ پتا کا مطلب ہے کہ جب آپ کوئی کام کر لیتے ہیں اس وقت اللہ کو پتا چلتا ہے، پہلے اللہ کو پتا نہیں۔ آج سنت پر جواب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ابھی میں نے کام نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آیا ابھی تک، اس چیز کو اللہ کیا کرتا ہے بھائی، جانتا ہے۔ اللہ سے عقیدہ نصیب فرمائے۔ یا ربی، اس نے کروٹ بدلتے ہوئے یا ربی کہا، لیکن آگے یہ کہنا چاہتا تھا اے میرے رب میری مغفرت کر دے، اے میرے رب میری مغفرت کر، لیکن صرف میرے رب کہا، آگے مغفرت کے الفاظ نہیں کہے۔ تو چونکہ یہ کہنے والا تھا کہ میرے رب میری مغفرت کر دے، تو اس جملے کی بنیاد پر آج میں اس کی مغفرت کرتا ہوں، بجائے جہنم کو اسے جنت گناہ کرتا۔ تو میرے دوستو، جب سوتے ہوئے آپ کی زبان سے یا رب بھی نکل جائے اور بخشش کے حوالے سے آپ جملہ کہنا چاہو، اگر بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے آپ اللہ سے کہو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، کیا اللہ بیداری کے عالم میں جملے کی بنیاد پر آپ کی مغفرت نہیں فرمائے گا؟ اس بات سے ہاں وقت کہا کرو یا ربی یا ربی، یہ اللہ میری بخشش کا کیا کر دے، فیصلہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نہیں، یہ ایک سوال کیا ہے کہ روزہ کب بند کرنا چاہیے۔ یہ جو نظام الاوقات، نقشہ اوقات لگا ہوا ہے نا، اس پر جو وقت لکھا ہے صبح 7 کا، اس وقت روزہ بند کرنا ہے۔ کیونکہ میں یہ آپ کو مانتا کہ آزان اس وقت ہوتی ہے جب صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وقت سے پہلے آپ اذان ہوگی تو آپ کی اذان نہیں ہوگی۔ تو آزان ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب صبح کا وقت کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ آزان سنتے تک کھاتے رہو گے تو روزہ تو بہت پہلے بند ہو جاتے ہیں، صبح شہری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اس نظام کو اچھے اوقات سے ٹائم نوٹ کر لو کہ کتنے بجے سے شروع ہو رہے اور اپنی گھڑی بھیج کر دو، پاکستان ٹائم نکال دو، 1 گھنٹہ پیچھے رکھ دینا، مناسب جو پہلے چل رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ اس وقت روزہ رکھتے ہیں۔ یہی رمضان ہے، یہی آگے، اور آپ کی سال مدد کر رہے ہیں جہاں وہاں رو جاتا لکھا ہو سکتا ہے آپ کی اذان جو 5 منٹ بعد میں ہو، لیکن آپ کے ساتھ اس ٹائم کے مطابق اللہ کی حضور جی کیونکہ آگے گفتگو لمبی ہو جائیں، اس بات میں یہاں پر ایک لگا تو آپ ابھی ایسا ہے کہ کھانے پینے کے حوالے